سب سے پہلا سوال میرا تمام معزز مہمانان کی اجازت کے بعد جناب ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے ہوگا۔ ہشام صاحب، ایک تو توہین قرآن پاک کا جو معاملہ پیش آیا اس کے اوپر علامتی احتجاج بڑی اچھی بات ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے تاکہ آواز صحیح طریقے سے اٹھے اور پوری دنیا میں ایک میسج جائے۔ ساتھ ہی ساتھ باعمل مسلم ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ کہ آپ اپنے احناف کی اور کتب کی بہت زیادہ عزت رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل فروقی بھائی، سب سے پہلی بات جو آپ نے دیباچے میں کی ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت اس قسم کی جنسی ہراسمنٹ کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جب آپ یہ بات کر رہے تھے یقین مانیے آپ نے جب یہ جملہ کہا ہے نا، پتہ نہیں اس عورت کا تعلق کس مذہب سے ہے، تو میرے سامنے مدینہ کا وہ سارے کا سارا واقعہ آ گیا کہ یہودی گنڈے اپنے ہی مذہب اور ملت کی بیٹی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اس بیٹی نے بڑے واسطے دیے کہ میں موسیٰ کو ماننے والی، تورات کو ماننے والی، لیکن گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا باعمل ہونا کتنا ضروری ہے، ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے تو اس بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کائنات کے اندر میری عزت کو صرف وہ بچا سکتا ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جس کی وجہ سے کبھی ان کو یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی ان کو یا ایھا المدثر کہا گیا، وہ چادر اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ جنسی ہراسمنٹ کا جو واقعہ ہے، آپ کو اور مجھے اس بات کو اٹھانا ہوگا کہ ہم ایسے مذموم عناصر کی اس طرح حوصلہ شکنی کریں کہ ان کو چوکوں اور چراہوں میں، کم از کم جس نے یہ جنسی ہراسمنٹ کی ہے اس کو چوک اور چراہے کے اندر سزا دی جائے۔ میں پہلے بھی متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں کہ خاص طور پہ یہ تو چلو ایک ہراسمنٹ کا واقعہ ہے، اس کو چوک اور چراہے کے اندر کوڑے لگنے چاہیے، لیکن وہ جو جنسی ریپ کر دیتے ہیں، بچیوں کا استحصال کر دیتے ہیں، جب ہم ان کی کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ موم بتی مافیا سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریپسٹ کی بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی تو بتائیں ریپ کرنے والے کو اگر مینار پاکستان یا چوک اور چراہے میں لٹکانا نہیں ہے تو معاشرے میں اس جرم کے خلاف نفرت کیسے پیدا ہوگی، اس جرم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اور دوسری بات جو آپ نے یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے بھی ملک بھر کے اندر 1000 سے زائد مساجد کے اندر احتجاجی پروگرام کیے اور 150 سے زائد جگہ پہ احتجاج ہوا۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں فرید پراچا بھائی اور دیگر مذہبی جماعتوں نے آج یوم تقدیس قرآن منایا۔ اس کا جو آپ نے ایک یہ پہلو چھیڑا نا، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ہر بندہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا لیکن محافظ قرآن تو بن سکتا ہے نا، عملی طور کے اوپر۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا عملی مسلمان بننا، آپ نے یہ جو بات کی ہے، میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتاتا ہوں جمیل فروقی بھائی، میں نے بہت سے مسلمانوں کو، بے عمل مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے، بے عمل مسلمانوں کے دلوں میں، لیکن اصل میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اور مجھے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بھی مغرب سے ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ وقت ہے جمیل فروقی بھائی کہ ہم انٹلیکچولی ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے کیا یہ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ آپ جانوروں کے احساسات کو چھیڑنے کے خلاف ہیں، آپ جانوروں کے احساسات کو مجروح اور جذبات کو مجروح نہیں کرتے۔ آپ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو کس اصول کے تحت، مغرب اپنے اصول کے تحت بھی مسلمانوں کو کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتا، جو اصول انہوں نے بنائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات آپ دیگر شرکاء کو چاہے دعوت دیں۔ مجھے بتائیے توہین عدالت کے، حد عزت کے قوانین یورپ میں موجود ہیں کہ نہیں؟ حد عزت کے، یعنی کسی انسان کی عزت کو اگر ہاتھ ڈالا جائے تو اس کے قوانین موجود ہیں، اگر فوج کو چھیڑا جائے موجود ہے، پرچم کو جلایا جائے موجود ہے، کرنسی نوٹ کو جلایا جائے قانون موجود ہے، دستور کو جلایا جائے قانون موجود ہے۔ تو آپ کسی مذہب کی الہامی کتاب کو جلا دیں تو قانون اور ضابطہ حرکت میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو ابھی آپ نے خبر دی ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو ہم سب مسلمانوں کو اس خبر کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اگر واقعی وہ اس بات کو سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے الہامی کتابوں کے بارے میں، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اس کو بہرحال ویلکم کرنا چاہیے۔ ویری رائٹ۔ علامہ صاحب ساتھ موجود رہیے گا۔ علامہ صاحب، کردار کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے؟ اور پھر ایک تو ہے عمومی کسی شخص کا کردار، پھر
سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے مذہبی زعما کا کردار جو انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کو لیجٹمیٹ قرار دیتے ہیں اور بات بھی دین کی کرتے ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ تو آپ کا سوال ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ معیشت اگر آپ ایک مرتبہ اللہ کے لیے ان کے ساتھ تجارتی سفارتی ہر قسم کے تعلقات منقطع کر کے دیکھیے تو صحیح کہ یہ معیشت اور رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ ان ممالک کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے جو دوسری بات کی کہ وہ مذہبی جماعتیں جو سود کی حمایت کر کے IMF کے سارے ایجنڈے کی حمایت کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان مذہبی جماعتوں کو اپنے مذہبی جماعت کا نام ختم کر دینا چاہیے۔ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، اللہ کے خلاف جو جنگ لڑے گا وہ فیل ہوگا۔ یہ پاکستان کی معیشت کی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ سوال بار بار کر رہے ہیں نا، عملی کردار۔ عملی کردار ہمارا یہ ہے کہ ہمیں حرمت قرآن تو بڑی عزیز ہے، لیکن قرآن کے اندر جتنی باتیں لکھی ہم ان کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات میں سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، ہم وہ جنگ نہیں چھوڑیں گے، وہ ہم نے اللہ کے ساتھ لڑنی ہے۔ اور پھر ہم چاہیں کہ معیشت مستحکم ہو جائے، سویڈن کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے، معیشت کو بڑا نقصان پہنچے، یہی صاحب کہتے تھے۔ اب وہ اچھا صاحب کا دور تھا نا فرانس کا، تب پوری شہباز شریف صاحب کہتے ہیں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ آج سویڈن نے کام کیا، سب احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف وقت کا تلک الایام، یہ صرف وقت ہے جو لوگوں کے درمیان بدل رہا ہے۔ لوگ سیاستدانوں کی منافقت دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کئی مرتبہ، جیسے آپ نے ابھی بھی کہا عمل اور کردار کی، لوگ کہ جناب توہین ہوگی، مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ علامہ صاحب، لوگ سیاستدانوں کی منافقت تو سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، لوگ جو ہے مذہبی زعما کی بھی منافقت کو سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ یہ میں بہت ہی سیریس کامنٹ ہے لیکن کرنا ہے۔ ہاں لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ چلے آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ اور میں سارے کلمہ کو مسلمان نہیں؟ جب یہ توہین ہوتی ہے نا ہمارے پہ الزام آتا ہے، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں آپ؟ علامہ صاحب آپ کہاں ہیں؟ یا ایک خاص جماعت کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ اور بھائی قرآن کا دفاع صرف مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے؟ ہر کلمہ گو کی، یہ بھی تو آپ اس اینگل کو بھی دیکھیں۔ اور دوسری بات جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جو شعیب بھائی نے بھی کی ہے کہ عمل جو ہے یہ ممبر و محراب یا علماء کردار سازی میں ناکام ہوئے ہیں، تو یہ بات 100% غلط ہے جمیل فروکی بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے آج بھی معاشرے کے اندر جو چند آپ کو ہلاکی اقدار نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے ممبر کا کردار ہے۔ اور بالفرض اگر ایک بھی نہ ہو تو مجھے بتائیے کیا انبیاء جن کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں لگا کیا ان کی دعوت ناکام تھی؟ کیا حضرت لوط کی دعوت ناکام تھی؟ کیا شعیب کی دعوت ناکام تھی؟ ناکام ممبر و محراب نہیں ہوتا، ناکام تو وہ لوگ ہیں جو دعوت کو قبول نہ کریں۔ تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا یہ بڑا سطحی ہوتا ہے کہ ممبر و محراب نے کردار سازی نہیں کی۔ ممبر و محراب تو دن بھر رات قرآن و سنت کو بیان کرتا ہے، کوئی کردار اپنانا تو عوام نہیں ہوتا نا، بالآخر انہی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ انبیاء بھی کوئی ان کے اوپر، آپ کو پتہ انبیاء بھی صرف ابلاغ کرتے ہیں، انبیاء کوئی زبردستی کسی کو پکڑ کے مسلمان تو نہیں بنا سکتے، انبیاء بھی ابلاغ کرتے ہیں، اور جن کے ابلاغ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو ابلاغ آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمل اور کردار جو آپ کا اہم سوال ہے وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے آئے گا کہ آج کے بعد میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ ہم حافظ قرآن نہیں بن سکے۔ اگر بالفرض آپ حافظ قرآن نہیں بن سکے، آپ محافظ قرآن بن جائیں، آپ قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے جمیل فروکی بھائی، ہم مسلمان تو نام کے ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا یہ کلام با ترجمہ پڑھا ہوا ہے؟ بہت کم ہوں گے، بہت ہی کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام صرف ثواب کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، بچی کی رخصتی کے لیے رکھا ہوا ہے، غم کے لیے رکھا ہوا ہے، شفا ہے اس میں، ثواب ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی تو ہوگا نا، اس کو عمل ہونا بھی تو ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔